غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو، غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو، ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص گوشت کو فریز کرنے والے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دن کارخانہ بند ہونے سے پہلے وہ اس میں کارخانے کی طرف چکر لگانے لگا اور لگاتے لگاتے اس حصے میں چلا گیا جہاں گوشت کو فریز کر کے رکھا جاتا تھا اور ہر طرف وہاں چلر لگے ہوئے تھے۔ وہ جب اس کے اندر گیا تو غلطی سے اس سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ برف والے حصے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں کسی بھی طرح باہر نکل جاؤں، لیکن وہ تو کیا، اس کی آواز بھی اس حصے سے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ چھٹی کا وقت تھا اور سب لوگ گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ کسی کی بھی توجہ اس طرف نہ گئی کہ وہ اندر پھنس چکا ہے۔ وہ بہت مایوس ہوا اور سمجھ گیا کہ 2 سے 3 گھنٹوں میں اس کا بدن برف بن جائے گا، اور اب اسے یقین ہو گیا کہ موت اس کے بالکل قریب ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگا۔ اس نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے رب، اے یوسف کو کنویں اور جیل سے نجات دینے والے رب، اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی کام فقط تیری خوشنودی کے لیے انجام دیا ہے تو اس کے صدقے مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے ساتھ آنسو نکلنے لگے اور رفتہ رفتہ وہ بے ہوش ہونے لگا۔ تقریباً گھنٹہ گزر گیا کہ اچانک سرد خانے کا دروازہ کھلا۔ چوکیدار تقریباً بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے اس بے ہوش شخص کو دیکھا، اسے اٹھا کر باہر نکالا، گرم ہیٹر کے پاس لے آیا اور دھیرے دھیرے اس کو گرمائش پہنچانے لگا۔ گرمائش کے ساتھ اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اسے ہوش آیا تو اس نے چوکیدار سے پوچھا، تم وہاں تک کیسے پہنچے؟ چوکیدار نے جواب دیا، جناب، میں پچھلے 20 سال سے اسی کارخانے میں کام کر رہا ہوں۔ ہر روز سینکڑوں مزدور اور افسر کارخانے کے اندر آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن تم ان چند افراد میں سے ایک ہو کہ جب بھی کارخانے میں داخل ہوتے ہو تو مسکرا کر مجھے سلام کرتے ہو، میرا احوال پوچھتے ہو اور واپس اپنے گھر جاتے ہوئے بھی سارے دن کی تھکن کے باوجود مسکرا کر مجھے خدا حافظ کہتے ہو۔ تو مجھے بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہونے کا احساس تمہیں بہت اچھی طرح ہے۔ آج صبح بھی میں نے گزشتہ دنوں کی طرح صبح تمہارا سلام سنا اور شام کو منتظر تھا کہ تم مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے آؤ گے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں تمہاری تلاش میں نکل پڑا اور مجھے محسوس ہوا کہ تم کسی مشکل میں گرفتار ہو چکے ہو۔ وہ شخص حیران ہوا کہ محض کسی کو اچھے انداز سے سلام کرنے اور خدا حافظ کہنے کے چھوٹے سے عمل نے آج میری جان بچا دی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کو کئی دفعہ بڑے سے بڑے دریا پار کروا سکتی ہے۔ تو نیکی سلام کرنا ویسے بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اس کو دعا دو۔ ایک دوسرے کی دعا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسروں کے ساتھ خوشی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسرا سبق جو میں نے اس کہانی سے سیکھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑے بڑے انبیاء ہم پر بڑی بڑی آزمائشیں بھیجی ہیں۔ جیسے اس کہانی میں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے
یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا اور یوسف علیہ السلام کو نہ صرف اس کنویں سے رہائی دی بلکہ اس قید سے بھی رہا کر کے انہیں ایک بادشاہ کے منصب پر بٹھا دیا۔ تو دوستو، سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ انسان کو کسی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ کو مایوسی کی طرف نہیں لے کر جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کر سکتی۔ آپ کی ہر مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی جڑی ہوئی ہوگی۔ تو جب ہم بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن ہم اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کا نام لے کر، ان کا واسطہ دے کر جب اپنے اللہ سے دعا میں کچھ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کر دیتے ہیں۔